ناظرین، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے، سر پر سیاہ امامہ پہنے ہوئے یہ پراسرار شخص جو اس وقت افغانستان کے سیاہ و سفید کا مالک ہے، در حقیقت کون ہے؟ ملا عبدالغنی کے نام کے ساتھ برادر کیوں لکھا جاتا ہے؟ 1000 امریکی فوجیوں کو اکیلے مارنے والا اور پاکستان میں ISI کی قید میں 8 سال گزارنے والا تحریک طالبان افغانستان کے بانی ملا محمد عمر کا دست راست ملا عبدالغنی برادر کیسے افغانستان کا صدر بنا، اور ملا عبدالغنی برادر کا افغانستان، پاکستان اور امریکہ سے کیا تعلق ہے؟ ناظرین، ملا عبدالغنی برادر سال 1968 میں افغانستان کے صوبہ ارزگان میں پیدا ہوئے۔ وہ سدوزئی قبیلے کے ایک دورانی پشتون افغان پٹھان ہیں جو پوپلزئی قبیلے کا ذیلی قبیلہ ہے۔ وہ اور طالبان کے بانی ملا محمد عمر بچپن کے دوست تھے اور مدرسے میں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ قریبی دوست ہونے کی وجہ سے ملا عبدالغنی کو ملا محمد عمر نے برادر کا لقب دیا تھا، یعنی میرا بھائی۔ برادر نے 1980 کی دہائی میں سوویت افغان جنگ میں قندھار میں حصہ لیا۔ سوویت حمایت یافتہ افغان حکومت کے خلاف افغان مجاہدین کے ایک گروپ میں برادر نے ملا محمد عمر کے نائب کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ بعد میں انہوں نے ملا محمد عمر کے ساتھ صوبہ قندھار میں ایک مدرسہ چلایا۔ ناظرین، مغربی ذرائع ابلاغ کے مطابق ملا محمد عمر اور برادر دونوں کی بیویاں آپس میں سگی بہنیں ہیں۔ برادر 1994 میں ان 4 آدمیوں میں سے ایک تھا، بشمول ملا محمد عمر، جنہوں نے جنوبی افغانستان میں طالبان کی بنیاد رکھی۔ طالبان کی حکومت کے دوران 1996 سے 2001 تک برادر مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ وہ مبینہ طور پر ہرات کے گورنر اور مغربی افغانستان کے کور کمانڈر تھے۔ ناظرین، آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ برادر کا نام امریکی محکمہ خارجہ کی ایک غیر درجہ بندی شدہ دستاویز میں سابق ڈپٹی چیف آف آرمی سٹاف افغانستان اور کمانڈر آف سینٹرل آرمی کور کابل کے طور پر درج کیا گیا ہے، جبکہ انٹرپول کا کہنا ہے کہ ملا عبدالغنی برادر طالبان کا نائب وزیر دفاع تھا۔ ناظرین، 11 ستمبر 2001 کے حملوں یعنی 9/11 کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا اور افغان فورسز کی مدد سے طالبان کو معزول کر دیا۔ برادر نے امریکی حمایت یافتہ شمالی اتحاد کے خلاف جنگ لڑی اور نومبر 2001 میں موٹر سائیکل پر سوار ہو کر اپنے پرانے دوست ملا محمد عمر کو پہاڑوں کی طرف لے کر بھاگ گیا کیونکہ طالبان کا دفاع ٹوٹ رہا تھا۔ ناظرین، ایک قصہ یہ بھی ہے کہ امریکہ سے منسلک افغان فورسز نے دراصل اس مہینے میں کسی وقت برادر اور دیگر طالبان شخصیات کو پکڑ لیا تھا، مگر پاکستانی انٹیلیجنس نے ان کی رہائی کو محفوظ بنا لیا تھا۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ برادر نے دراصل حامد کرزئی کی جان بچائی جب وہ طالبان مخالف قوت بنانے کے لیے افغانستان میں داخل ہوئے تھے۔ نئی افغان حکومت دسمبر 2001 میں بون اگریمنٹ کے مطابق ترتیب دی گئی تھی۔ حامد کرزئی نے عبوری لیڈر اور بعد میں افغانستان کے صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ برادر بین الاقوامی قوتوں اور نئی بننے والی افغان حکومت سے لڑتے رہے۔ ابتدائی حملے کے بعد کئی ساتھی طالبان کمانڈر مارے گئے۔ برادر کا حریف ملا داد اللہ بھی 2007 میں صوبہ ہلمند میں مارا گیا تھا۔ ناظرین، ملا عبدالغنی برادر مزاج کے لحاظ سے پرانے زمانے کے پشتون قبائلی سربراہ اور اتفاق رائے بنانے والے ہیں۔ اپنی فوجی سرگرمیوں کے باوجود ملا عبدالغنی برادر نے مبینہ طور پر 2004 اور 2009 میں امن مذاکرات شروع کرنے کی کئی کوششیں کی۔ ناظرین، ملا عبدالغنی برادر کو پاکستان کی انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی ISI نے جنوری کے آخر میں یا فروری 2010 کے شروع میں کراچی سے گرفتار کر لیا تھا۔ پاکستان نے صرف ایک ہفتے بعد گرفتاری کی تصدیق کی اور پاکستانی وزیر داخلہ رحمان ملک نے ان خبروں کی تردید کی کہ امریکی ایجنٹ گرفتاری میں ملوث تھے۔ گرفتاری کے فوراً بعد نیو یارک ٹائمز کی رپورٹنگ کے مطابق امریکی خفیہ ایجنسیوں نے پاکستانی انسداد دہشت گردی کے افسران کو عسکریت پسندوں سے برادر سے ممکنہ ملاقات کے بارے میں آگاہ کیا تھا، مگر یہ کہ کئی افراد کی گرفتاری کے بعد ہی انہیں احساس ہوا کہ ان میں ایک ملا عبدالغنی برادر خود تھا۔ ناظرین، نیو یارک ٹائمز کی رپورٹنگ کے مطابق مہینوں بعد پاکستانی حکام اس وقت یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ خود ملا عبدالغنی برادر کو نشانہ بنا رہے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کی شمولیت کے بغیر افغان حکومت کے ساتھ خفیہ طور پر امن معاہدے پر بات چیت کر رہے تھے، جس نے طویل عرصے سے طالبان کی حمایت کی تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ISI نے
برادر کے سیل فون کو کراچی کے ایک علاقے سے ٹریک کیا۔ CIA سے کہا کہ وہ اس کا درست مقام تلاش کرنے کے لیے ایک جدید ترین ٹریکنگ ڈیوائس استعمال کرے اور پھر پاکستانی اسے گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ ناظرین، نیو یارک ٹائمز نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ واقعات اور محرکات ابھی تک واضح نہیں تھے۔ ناظرین، یہ قصہ پاکستانی اخبار ڈان نے تفصیلی معلومات کے ساتھ لکھا تھا۔ اگرچہ کچھ تجزیہ کاروں نے برادر کی گرفتاری کو پاکستان کی پوزیشن میں ایک اہم تبدیلی کے طور پر دیکھا تھا، اس وقت یہ بھی کہا جاتا رہا کہ پاکستان نے ملا عبدالغنی برادر کو حامد کرزئی حکومت کے ساتھ اپنے مذاکرات کو روکنے کے لیے گرفتار کیا تھا تاکہ پاکستان کو میز پر ایک نشست مل جائے، کیونکہ ایک معاہدہ طالبان اور کرزئی حکومت پاکستان کو افغانستان میں اثر و رسوخ سے محروم کر سکتی ہے۔ ایک اور نظریہ یہ بھی تھا کہ پاکستانی جنرل اشفاق پرویز کیانی نومبر 2010 کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ سے آگے اپنے کریئر کو بڑھانے کے لیے طالبان کی گرفتاریوں کے سلسلے کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ نظریہ کہ اس سے امریکی پالیسی سازوں کے درمیان ان کا موقف بلند ہوگا اور اس طرح پاکستانی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے گا۔ ناظرین، افغان حکومت مبینہ طور پر برادر کے ساتھ خفیہ مذاکرات کر رہی تھی اور کہا جاتا ہے کہ اس کی گرفتاری نے صدر حامد کرزئی کو مشتعل کر دیا تھا، بار بار یہ دعویٰ کرنے کے باوجود کہ اگر پاکستان نے باقاعدہ طور پر ایسا کرنے کے لیے کہا تو برادر کو افغانستان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اسے واضح طور پر نومبر 2012 میں پاکستان کی جانب سے رہا کیے جانے والے طالبان رہنماؤں کی فہرست سے خارج کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، عبدالقیوم ذاکر برادر کی گرفتاری کے بعد طالبان کا عسکری رہنما بن گیا۔ 9 طالبان رہنما 23 نومبر 2012 کو پاکستان سے رہا ہوئے، مگر ملا عبدالغنی برادر نہیں۔ ناظرین، پھر 25 اکتوبر 2018 کو طالبان نے تصدیق کی کہ پاکستان نے ملا عبدالغنی برادر کو رہا کر دیا ہے۔ بعد ازاں انہیں دوحہ قطر میں طالبان کے سفارتی دفتر کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ واشنگٹن کے خصوصی ایلچی زلمے خلیل زاد نے دعویٰ کیا کہ برادر کو امریکہ کی درخواست پر رہا کیا گیا تھا۔ فروری 2020 میں برادر نے طالبان کی جانب سے افغانستان میں امریکی افواج کے انخلا پر دوحہ معاہدے پر دستخط کیے۔ اگست 2021 کو ملا عبدالغنی برادر 2001 میں اصل طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد پہلی بار افغانستان واپس آئے۔ یہ افواہ تھی کہ برادر اگست 2021 میں طالبان کے ہاتھوں اشرف غنی کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد افغانستان کا صدر بن جائے گا، اور پھر ملا عبدالغنی برادر نے تحریک طالبان افغانستان کو تورا بورا کے پہاڑوں سے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچا دیا۔